السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، پچھلے خطبہ میں نے اپنی کم علمی اور کم مائگی کے باوجود یہ بتایا تھا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کے انکار کی جرأت کوئی نہیں کر سکتا، اور زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہی ہے۔ خدا کا منکر لاکھوں میں مل سکتا ہے، اللہ کا، گاڈ کا، اپنے پروردگار کا منکر بہت ملیں گے، لیکن موت کا انکاری کوئی نہیں ہے۔ موت سب کو آنا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ہم اسے بھلائے رکھتے ہیں، اپنے ذہنوں میں نہیں آنے دیتے، لیکن موت بہرحال آ کر رہتی ہے، اور یہ ایک وہم بیٹھا ہوا ہے کہ میں بہت اہم ہوں۔ یہ ایک وہم انسان کو بیٹھا ہوا ہے کہ میں بہت اہم ہوں، میرے بغیر دنیا کیسی ہوگی؟ حالانکہ دنیا ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے۔ دنیا نے ایک سے ایک جیالوں کو، ایک سے ایک انبیاء اور رسول کو، سب کو دیکھا ہے، سب کو موت آئی ہے۔ فرعون بھی آیا ہے، قارون بھی آیا ہے، حامان بھی آیا، سب کو موت آئی ہے۔ ہاں، اس کے کارنامے کچھ دنوں تک انسانوں کے ذہن و دماغ پر رہتا ہے کہ فلاں انسان اچھا تھا، سماج کے لیے یہ کام کر گیا، ایک پشت دو پشت، اس کے بعد وہ بھی بھلا دیا جاتا ہے، لیکن بہرحال موت آ کر رہتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے مستثنیٰ ہیں کہ انہیں ابھی تک موت نہیں آئی ہے، لیکن انہیں بھی موت آئے گی، پھر سے آئیں گے، وہ شادی بیاہ ہوگا، بچے ہوں گے، لیکن انہیں بھی موت آئے گی، لیکن انہیں ابھی مہلت ہے، مستثنیٰ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن جتنی بھی شخصیتیں آئی ہیں، جتنی بھی جاندار ہیں، خواہ وہ انسان ہی کی انہیں جاندار ہیں، ان سب کو موت آنی ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے بتایا جا چکا پچھلے ہفتہ، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ باقی رہنے والی وہ ذو الجلال ہے، وہ رب کریم ہے جو باقی رہے گی۔ تمام اشیاء کو فنا ہو جانا ہے، فنا ہو کر کے رہنا ہے، جس میں پہاڑ ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، جاندار ہیں، نباتات ہیں، سب کو کہیں القاریہ ما القاریہ، اذا وقعت الواقعہ، یا دوسرے الفاظ میں کہا گیا کہ سب کو جانا ہے۔ پہاڑ پہ ایک لمبی بحث بتائی گئی تھی قرآن میں، پہاڑ کے تعلق سے، زمین کے تعلق سے، سورج چاند کے تعلق سے کیا کیا بتائے گئے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن رب کریم کی ایک اصل سنت یہی ہے کہ سب کو مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ قرآن میں کل نفس کے ساتھ موت کا 3 جگہ تذکرہ ہے، اور موت کا، اور دوسرے الفاظ سے تو ہر صورت، ہر آیت میں وہی ہے، آخرت، موت، آخرت، زندگی، موت، آخرت، اس کا پورا وہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم تمہیں آزماتے ہیں، کبھی عزت دے کر، جلال دے کر، منصب دے کر، طاقت دے کر، شہرت دے کر، اور کبھی تمہیں آزماتے ہیں پریشانی دے کر، آزمائش دے کر، بیماری دے کر، اور مصیبتیں ڈال کر،
موت کے نذرانے لے کر اپنے عزیز کی موت کو دیکھتے ہوئے ہر طرح سے تمہیں آزماتے ہیں۔ ثم الینا ترجعون، یاد رکھو تمہیں میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 ہے۔ پھر سورہ آل عمران میں اور واضح طریقے سے بتا دیا گیا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ موت اور آخرت کے تعلق سے اللہ تبارک ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے، تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے۔ پس جو شخص آگ سے بچا لیا جائے، جہنم سے بچا دیا جائے اور جہنم سے بچا کر کے جنت میں ڈال دیا جائے، پس وہی کامیاب ہے۔ متاع الغرور، بقیہ سارے لوگ، یہ دنیا جو ہے وہ خسارہ ہے، دھوکہ ہے، سراب ہے۔ جنہوں نے اس حقیقت کو نہیں جانا، وہ موت یہ دنیا کو تشبیہ دی کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، سراب ہے۔ ہاں، لیکن ایک پس منظر میں دنیا دھوکہ اور فریب نہیں ہے۔ انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کا ہر لمحہ انسان کے لیے قیمتی ہے، ہر لمحہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور دنیا ایک سفر کے مانند ہے، مسافر ہے، آپ کا ٹھکانہ کہیں اور ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ہم نکلے، زندگی ملی، نکلے، روا دوا ہے دنیا کے خواہشات میں، لذات میں، ذا و حشمت میں، عہدہ و مرتبت میں اس قدر الجھے کہ آخرت کو بھول گئے۔ جو بھول گئے ان کے لیے دھوکہ ہے، سراب ہے، بے محل ہے، بیکار ہے۔ جنہوں نے یاد رکھا کہ ہمارا ٹھکانہ کہیں اور ہے، ہمیشہ رہنے کی زندگی کہیں اور ہے، ہم نے راستے میں اٹک گئے، کہیں چکنی اور خوش نما چیزیں دیکھی، اس میں اٹک گئے۔ دنیا کہا گیا کہ دنیا کو بالکل مزین کر دیا گیا ہے خوشنما چیزوں سے، اور جو شخص اس خوشنما چیز میں پڑھ کر اٹک کر آخرت کو بھول گیا، انہی کے لیے دھوکہ ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم انسان سراپا خسارے میں ہے، زمانے کی قسم انسان سراپا خسارے میں، ہر انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس جنہوں نے ایمان لایا، نیک عمل کی اور حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے، صرف وہی کامیاب ہے۔ باقی سارے لوگ خسارے میں ہیں، خواہ مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، اللہ کے ماننے والا ہو، نہ ماننے والا ہو، اگر ایمان نہیں لائے، نیک عمل نہیں کی، حق اور صبر کی تلقین نہیں کرتے رہے، تو تمام خسارے میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو اور دوسری جگہوں پہ فرمایا انک میت وانہم میتون۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 30 ہے، یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ حقیقتاً اور یقیناً آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور یہ سب مرنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد کے جب موت ہو گئی تو استہزاء اڑاتے رہے لوگ، یہ دیکھو بنس ڈوب گیا، یہ وہ بہت ساری چیزیں۔ تو انک میت وانہم میتون، کہ یقیناً خود آپ کو بھی موت آ کر کے رہے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ کاش یہ جانتے ہوتے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ بتایا گیا کہ یہ ٹھکانہ ہمارا کہیں اور ہے، راستے میں ہم اٹک گئے، پڑ گئے، کبھی اولاد کے اس میں محبت میں، کبھی مال و اولاد میں۔ کہا گیا نا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، کہ اے لوگوں کہیں تیری مال، تیری اولاد تمہیں خسارے میں نہ ڈال دے، تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ تو وہی لذات ہے، وہی خواہشات ہے، وہی اولادیں، وہی اموال، وہی جاہ و حشمت، وہی مرتبہ، وہی عہدہ، وہی شہرت، وہی تمہارے لیے لذات ہے، وہی تمہارے لیے دھوکہ ہے۔ کہیں ہاں یہ زندگی کی حقیقت ہے، یہ ساری جس دن سے کلمہ پڑھا گیا اور جس دن سے شعور بیدار ہوئی،
تب سے آپ کی وہ ہے، آپ کو ہر مرتبہ تو اس میں اٹکنا نہیں ہے، اس میں پڑھنا نہیں ہے، ہر آن، ہر لمحہ، ہر پل آخرت کو یاد کر کے زندگی جینا ہے، تو دھوکہ نہیں ہے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، جہاں پھر نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا، بلکہ حالت نزا میں پڑا رہے گا۔ بے شک اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ یہ فرمایا گیا کہ جہاں نہ موت ہوگی اور نہ مرے گا اور نہ جیے گا، بلکہ حالت نزا میں پڑا رہے گا۔ یہ موت عالم برزخ کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جنہوں نے آخرت کو بھول دیا، اصل ٹھکانے کو بھول کر کے دنیا کے سفر میں اٹک گئے، ان کے لیے ہے کہ وہ نہ مرے گا نہ جیے گا، حالت نزا میں پڑا رہے گا۔ اور بے شک اس نے کامیابی حاصل کر لی جس نے اپنے رب کا نام لیا، نماز پڑھتا رہا، لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اہمیت دیتے ہو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ قرآن مجید میں بڑے اچھے اسلوب میں، ہمیں علم نہیں کہ میں بہتر انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن بڑے اچھے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت، آخرت اور زندگی کو پرو دیا ہے، بتایا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اس میں اس قدر اٹک جاتے ہو، پڑ رہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور آزمائش کبھی تمہیں عہدہ دیتا ہے، تمہیں منصب دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، اس میں اس قدر پڑ جاتے ہو کہ اپنے سے کم تر لوگوں کو، غریب لوگوں کے کیڑا مکوڑے سمجھنا، تو یہ تمہارے لیے خسارہ ہے، یہ سراب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اگر تمہیں منصب ملا ہے، اس سے بھی کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے سائے میں چند لوگ ہوں گے، 7 لوگ کہا گیا، 7 الموبقات کہ 7 لوگ اللہ کے سائے میں، جس میں کہا گیا کہ وہ حکمراں جو انصاف قائم کرتے ہیں، کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص سایہ اس پر رہے گا۔ اور 7 آدمی کا ذکر کبھی اور بتایا جائے گا، اور بتایا جا چکا ہے کہ لیکن تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ اے انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں دنیا کی کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ یہ جان گئے، یہ پہچان گئے کہ مجھے 60 سال زندگی، 70 سال، 80 سال، 90 پہنچ گئے تو اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اسے خود اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا ہوں، کیسے ہوں، کیا کیا میں نے زندگی میں، اس میں اٹک گئے تو اس کو کروڑوں سال جو آخرت کی ہے، جو تمہیں انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ دیا گیا تھا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کھیتی میں تم نے کیا اپج کی، کیا بیج ڈالا، کیا اپج ہوا، یہ سب چیزیں اگر نہیں کی تو تم خسارے میں ہیں۔ حاضرین، آخرت کی تشبیہ آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب یہ بار بار بتانے کی چیز نہیں کہ اس سائنٹیفک دور میں آخرت کو سمجھنا لامحل نہیں ہے، سمجھ سکتے ہیں۔ انسان کی زندگی اپنے آپ میں ایک سپر کمپیوٹر ہے۔ انسان کتنا کمایا، کتنا خرچ کیا، کہاں خرچ کر کے کیا، بتایا جا چکا کہ 10% انسان اپنے دماغ کو استعمال کر کے اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ کتنا کمایا، 13% جمع کیا نہیں کیا، 2.5% جمع کیا نہیں کرا، کہیں 35% بھی ہے، کہیں 37% بھی ہے، کیا نہیں کیا۔ یہ دنیا ایک سپر کمپیوٹر، کلک کیجئے سارے کچا چٹا آ جاتا ہے آپ کا دنیا کے سامنے۔ یہ 10% والا انسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو وہ رب کریم جو کہتا ہے مثقال ذرۃ خیر یرہ ومثقال ذرۃ خیر یرہ، کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو یہ کیپیسٹی ہے، یہ اس کی وسعت اور طاقت ہے کہ کالے پہاڑ کر کالی چینٹی کی حرکت کو انسان نہیں دیکھ سکتا، لیکن رب کریم دیکھتا ہے۔ روشندان کے آنے والی شعاعیں جو ذرات ہیں اس سے بھی واقف ہے۔ انسان اپنے زمین پر گرد و غبار اور اس میں جتنے ذرات آئے ہیں اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ سکتا ہے۔ یہ دنیا مائکروسکوپ سے دیکھ سکتی ہے، اور رب کریم کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ یا جاگتے رہیے، بیدار رہیے کہ یہ انما الدنیا
مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کہیں دھوکہ آپ کے لیے، ہمارے لیے اور تمام مومنین کے لیے بھی جیسے دنیا اٹی پڑی ہے، تھوڑا سا عہدہ، تھوڑا سا مرتبہ، تھوڑی سی شہرت، تھوڑا سا کہا گیا کہ ایک نشہ ہے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ بہت ساری چیزیں کہا گیا کہ جا، بس خلاصہ کلام یہی کہ جاگتے رہیں، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، کہ موت آنے والی ہے، قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، سورہ یاسین میں کہا گیا۔ یہ کفار مشرکین کہا کرتے تھے کیا ہم مر جائیں گے، گل جائیں گے، ہماری ہڈیاں سڑ جائے گی تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ یہ بے محل بیکار باتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنا آج کے عقل و خرد رکھنے والے انسان کے لیے بہت واضح ترین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ کما حق ہو، پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔